वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद हक से करने के लिए गुजारिश लाएँ और तिलावत कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات. मैं गुजारिश करूँगा सैयद यासीन रज़ा आबदी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हदीस की साहब पढ़ें और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। صلوات. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوذك بالله يا بتاه مدى ضعفي فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغاتيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وأكمله فما كانت إلا ساعة وإذ بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا كرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكسائي فأقبل الحسن نحو الكسائي وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكسائي فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكسائي فما كانت إلا ساعة وذي بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكسائي فدنا الحسين نحو الكسائي وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكسائي فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسائي فأقبل عند ذلك الأب الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا أم بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكسائي فأقبل علي نحو الكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسائي قال له وعليك السلام يا أخي ويا سيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكسائي ثم أتيت نحو الكسائي فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسائي
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي كذبت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن أهل البيت وحاستي وهمتي لامهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم وما يحزنني ما يحزنهم وحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن أعداهم وهبوا لمن أبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدير ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسائي. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسائي. فقال عز وجل هم أهل بيتي ونبوتي مع رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقريك السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدير ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وهبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالته أجي ما دخل هبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا مبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئة رب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني برسالته أجي ما ذكر هبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا وما بينا وفيه مهموم إلى وفرج الله غمها المغموم إلى وكشف الله غمها ولا تعرف حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسيدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. बहुत शुक्रिया यासीन। अब मैं गुजारिश करूंगा सैयद हुसैन रिजवी से कि वो तशरीफ लाएं और सलाम पेश करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा।
اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شیبر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، گلے کی توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کی توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لان ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لان ڈھونڈتا ہوگا، وہ ظلم دیکھے ہے سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہے سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر غزل پر حفیظ صاحب سے جو تشریف لانا سلام پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اماں لوٹ آئی ہوں میں، 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 اماں
لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، قید ستم سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا، کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا، اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، داغ دل پر 72 کے لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا، گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا، آئے دشت ستم ہائے کرب و بلا، لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا، سب لٹائی تیری کمائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، قاسم و اکبر و اصغر دلربا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا، شیر جیسا وہ باس بھائی میرا، کٹ گئے ہاتھ سا ہل پہ مارا گیا، نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا، ایک قطرہ دم ذبح مل نہ سکا، لاڈلا تیرا پیاسا جہاں سے گیا، خون بھرا پیرہن ساتھ لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری، وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری، آ رہی تھی تمام
जे मैं चुप थी खड़ी। हाय रे बेबसी, हाय रे चारगी, वो सितम झेलते झेलते मर गई। शाम की कैद में छोड़ आई हूँ मैं अम्मा, लौट आई हूँ मैं अम्मा, लौट आई हूँ मैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अब गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सैयद सज्जाद रजी साहब से वो तशरीफ लाएं और बस खिताब करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद कैसे आप कैसे आप कहिए इस तरह वो जो है क्या नाम है एक जवान बच्चा ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अहल बैतिकल मज़लूमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अला अर्वाह अल्लती हल्लत बिफनाइक। عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر مني لزيارتكم، ولا جعل الله الآخر لحظي مني لزيارتكم ونفوز. ويا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. I have selected a certain topic for today, but I'll come to that in a bit. I think what's always important in any majlis, especially in these days, is to remind ourselves of some of the narrations that we have from the Ahlul Bayt about why our commemoration is important, why it is that we do what we do. And in particular, I want to talk about a few of the narrations we have about the ziyarah of Arbaeen, which is ongoing, which was yesterday in Iraq, in Karbala. Why it is that people undergo this ziyarah, and why on the 40th day after Ashura. I want to start with these narrations just to remind ourselves of these things, and then I will move on. Of course, on the significance of what ziyarah is, we have many narrations in many different works. But we also have a book which is devoted to this. So we have, for example, Kamil al-Ziyarat of Ibn Qulaway, which talks about why ziyarah is important to all of the Ahlul Bayt. But of course, a very large part of that is devoted to ziyarah to Karbala, to Imam Hussein.
And there are many things which are said about why this is important. At the very least, it is a renewal of our covenant, renewal of our link with faith, and ultimately with God. It is our motion towards God. It is our desire to encounter the divine in the presence of the Imam in his haram. And we have a number of hadith that I said. I just want to mention one or two of them about the ziyarah in general. So one hadith we have is from Imam Sadiq alayhi salam. And he says that when a man leaves his home and makes the intention to go to the grave of Abu Abdullah al-Hussein, the first salam of the Imam is one in which he is constantly blessed. He is in a state of being blessed by God. To the haram, God said to him, "My servant asked me so that I can give you." He is in a state of purification. So the question is, what's next? Ask me what I can give you. Call on me so that I can answer you. Ask anything of me so that I may bestow it. Whatever your desires are, whatever your hajat are, tell me so that I can fulfill them. And the Imam then says, and it is worthy and it is the right of God actually upon you that He gives you in return for the effort that you've made. This is a huge thing. This is not a small thing. This is not a small thing. The very first step you've taken, all your sins are forgiven. And then every other step towards Imam is what is beyond that, what is far beyond you can even imagine. Alongside that, we have many other narrations about what the equivalence is of the ziyarah. One simple narration that we have, again from Imam Sadiq alayhi salam, in which the Imam says, whoever sets out for the grave of Imam Hussein alayhi salam, knowing arifan bihaqqi, knowing his right, knowing what he is, knowing his reality, we could say. It is as if he has performed 100 Hajj with the Prophet. Again, this is not a small thing. This is not a small thing. This is a great honor. This is a great privilege. Doing one Hajj with the Prophet is a great privilege, which very few people had. And yet this person who has done the ziyarah of Imam Hussein, it's as if he's done 100 of those Hajj with the Imam. Now coming to the question of why 40 days? Why Arbaeen? And there are a number of ways to approach it. One way to approach it is that there is a famous narration from Imam Hassan al-Askari alayhi salam, is one of the 5 signs of a mu'min. It's not a sign of a Muslim. It's a sign of a mu'min. Again, we're being given a certain spiritual hierarchy we aspire to. The whole nature of our tradition is about giving you things to aspire to, which are far beyond so that you can be motivated to being better than you are. The whole point of our tradition is that we realize the reality of what we are as humans. We realize our humanity in the way in which God wants us to realize our humanity. And the second narration is one which is very different in meaning, but it talks about a certain period. This is again a narration from Imam Sadiq alayhi salam, in which he says, after Ashura, the heavens cried
The heavens cried for Hussein for 40 days. Heavens cried for Hussein for 40. And they cried with blood. So blood descended from the heavens for 40 days. And the sun cried for 40 days. And in the way in which it was eclipsed, it was in a state of eclipse. It was hidden. It was, again, we're giving this kind of personification of what happened. And the angels cried for 40 days. And so we're given this idea that this was such an immense event, that this period of the mourning of the heavens and the earth and the angels, every single creature mourned for 40 days. And that period of mourning, in a sense, culminated with the 40th. This is also why the Arbaeen is important. And of course, we know this from our own experience. Those of us who've had the privilege of going on Arbaeen. One topic, and that topic is something which seems maybe a bit abstract, but is directly related to Karbala. And this is the concept of beauty, Jamal. So I want to talk about what is Jamal and what is Jameel, because as I said, it's directly relevant, and I will demonstrate how it's relevant. And the point about choosing this topic is, again, coming back to what I've already said, which is that everything that our deen puts forward to us, what we want to do on our path, in this life, in this journey that we undergo, it's really about understanding the nature of reality. It's understanding the world we live in, the nature of our existence. It's understanding what we owe to each other, which we call ethics. It's understanding the sorts of values that we have. And it's also understanding why it is that the notion of beauty is important. Because beauty is something which attracts us and which acts as a motivation. Because beauty inspires love. And love is the greatest act of motivation that humans have. We are motivated by love in a way in which nothing else motivates us, if we are sound in our humanity. Of course, someone who is not sound in their humanity will be motivated by many other things. And there may be love involved in it, like love of money, love of wealth, love of status. But I'm not talking about that. I'm talking about someone who is a sound person, who is at peace with their humanity. So we have an aesthetic impulse. And this is precisely why, just to quickly mention this before I come to the definition of beauty, of Jamal, this is precisely why every aspect of what we do in these majalis, in these marasim, in these processions, in the poetry, in the source, in the salam, in the alam and the patka and the tazia, all of these aspects, the way in which we craft it, the way in which we are transmitted how to do it, has an act of beauty. Because it attracts people. It attracts people, it moves people. It evokes, it reminds you of the love that we have for the Ahlul Bayt. This is why we do these things in these particular ways. This is why the poetry is beautiful. This is why the tone is beautiful. This is why the rhythm is beautiful. It's extremely important that we understand that we have an aesthetic impulse and we have an aesthetic taste in our lives, which is directly associated with these commemorations. And every year when we do this, we renew our sense of taste, which is absolute and which is unchanging. So what is Jamal? The obvious place to start with is this notion that we have when we talk about God, that there are two aspects to the divine. There are the attributes and the names of Jalal, and there are the attributes and names of Jamal. Jalal are
the attributes and names of majesty. Things like names like the Avenger, the Wrathful, the King. And Jamal, of course, are names like the Loving, the Ever-Loving, the Merciful, the Gracious, the Latif. And I'll come back to this question of Latif because it has many senses, but one of the ideas, of course, of Latif is one who is also kind and very soft in a particular way. So we have these names which arise out of the divine. And what that gives us our sense is that when we talk about beauty, we talk about Jamal, the default or the foundational element of what it means arises out of the divine itself. And of course, we have a very famous saying, which is in Arabic, which is sometimes given the form of a hadith, in which it is said, Allahu Jamil wa yuhibbul Jamal. God is beautiful and loves beauty. So beauty starts with the nature of God and extends from God. It reaches out from God. And so ultimately, whenever we encounter beauty, we are actually encountering the manifestation of the divine. It's the beauty, the attraction of the beauty is taking us towards the divine. And that's because, as I said, there is a foundational sense in what the divine is and what beauty is. It's not something which is hostage to the ways in which our tastes change. It's something which is absolute. And it is that beauty which moves us, which can be seen in that particular way. And it is the love that we have for beauty, which is also important. So that love that we have is something which is hardwired into our reality. There's a very famous saying, which is often given the title of a hadith Qudsi, basically it says God speaking in the words of the Prophet, and his Kuntu kanzan makhfiyan. I was a hidden treasure, فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا أن أعرف. So I was a hidden treasure, I loved to be known, and so I created something which would know me, so that I could be known, so that I could be loved, so that love could be reciprocated. And of course, there's a much greater discussion about what is that creation. Is it a particular creation? Is it every creation? But in a sense, ultimately, it means that everything in creation is hardwired to love God. And it just needs that spark to motivate it towards that love. And that arises from beauty. Now, of course, there are many particular names, as I said, which are names of beauty. And I just want to mention a couple of them. I already mentioned this idea of lutf. God is Latif. The reason why this can actually be both a name of Jalal and Jamal. It can be a name of Jalal insofar as Latif also means something which is subtle and imperceptible. So God is so transcendent, we do not see him, we do not perceive him. That's one sense of Latif. But Latif has a sense of kindness. And the reason why I stress kindness and kindness in the context of Jamal is because we live in a world in which kindness is denigrated as something which is soft, which can easily be set aside. It's not a good character. We shouldn't be kind. To survive in this world, the idea is you have to be tough. You have to be tough and you have to be harsh. But actually, kindness is something which God acts and he gives us because it is the best way in which we can interact with each other, the best way in which we can work with each other, because it's acts of kindness which keep us together, which keep a certain order, and which also
again, are the ways in which they motivate us to act in a particular way. And kindness also is a certain, in this sense, lutf is also something which God gives us so that we can fulfill our humanity. As I said, the whole point of our deen is to fulfill what it means to really be human. And a simple starting point of it is that we all, when we assent to the fact that God is, we take on a certain moral obligation, which is known as a taklif. We take on the idea that we have to do certain things, and we have certain things that we owe ourselves, and we owe others, and of course we owe God. But the question is, are we just left alone to do this? Well, of course we're not. Because one of the elements of God being Latif is that He gives us acts of grace, acts of kindness, acts of lutf, which help us to fulfill this. He gives us the faculties that we have. He gives us our intellect. He gives us revelation. He gives us prophets, and He gives us imams. They are the ones who help us explain what it means to be human. The Prophet comes with the message, and he gives you the message and tells you what it means to be human and shows you glimpses of it. And then the function of the Imam is to show you what it means to be human so that you can emulate it. So much so that, as I would say, and many others have used this analogy, the Imam takes you by the hand and shows you. He doesn't just show you from afar. He takes you by the hand and shows you what it means to be human so that you find your right place in the afterlife, in the presence of the Ahlul Bayt, in the presence of God. That is the destination that we have. One other name which is very obvious, of course, in this context would be the name Al-Wudud, the loving, the one who expresses wood. And this is obviously a name of Jamal because it's about that intimacy, that connection, that heart to reality connection, the light to light connection that God has with His creatures and particularly His chosen creatures. Now, one more thing I want to say about what we mean by Jamal. And this comes to a question of definition which arises out of that. So one thing which is often said is that Jamal is about proportionality. You know, when we talk about what is beautiful, we often talk about things like symmetry and proportionality, and where are certain features, if you're talking about a face, where are certain features with respect to other elements of the face. And what is beautiful is one in which the features and the proportionality of the face are in harmony. They are in a proper order. They're in the way in which they should ultimately be. And the analogy here I draw is that concept of beauty is very similar to the way in which we talk about the notion of justice. Beauty is actually aesthetic justice. Because the way in which we define justice is treating and placing things in their right place and treating them according to where they should be in relation to others. So beauty is the expression of that with respect to a certain form, with respect to a certain work of art. Everything that is a creature ultimately is a work of art of the divine. And so it has that expression of the proportion, the justice in the way in which things are with respect to each other. And the ultimate example of beauty that we talk about is not actually the external, it's the internal. It's character. It is what our realities are. And this is expressed in many, many
hadith that we have from the Ahlul Bayt. Most of the hadith we have about the Ahlul Bayt, which talk about beauty, do not talk about the face. They talk about other things which are internal to us. So, just to give you 3 examples of hadith from Arbaeen Momineen, we have the idea that Husn al-Aql, Jamal al-Dawahir wal-Babatin. The beauty of your intellect, the goodness of your intellect is the beauty of your external and internal features. This is your intellect. The beauty of living, the beauty of your aish, the way you live, is qana'ah, is being free of need except from God. That is the beauty of your living. The beauty of what you consider to be good, so the beauty of what is ma'ruf, right, and which has to be fulfilled, is that you fulfill it to perfection. That is its beauty. And just one more, the beauty of an alim, a scholar, is that he acts upon what he knows, right? So all of these expressions about beauty, and there are very many other hadith, are really talking about character. They're talking about character, and they're talking about things which are internal, so that we really understand what the nature of beauty is. Now, of course, from Jamal, we then come to Jamil. And the reason why I actually picked this topic is for a very simple question which I've had, and I'm sure many of you have asked yourselves this question. And it's not just a word which is a musibah. It is a musibah, but it's much more than that. In Kufa, in the court of Ibn Ziyad, Haram were brought in. And Ibn Ziyad was told, there is this woman, and she is Zainab bint Ali. And so Ibn Ziyad says to her, what do you think about what God has done to your brother and his companions? Ma sana Allah. And her response is immediate. Her response is immediate. It's a longer response, but I only want to talk about the first phrase. She says, "Ma ra'aytu illa jamila." I saw nothing but what is beautiful. I mean, it's an astonishing response when you think about it. Someone is saying, what do you think? Your brother's been killed, your companions, your family's been killed? And she says, Ma ra'aytu illa jamila. So the question is, what is this jamil that she's talking about? Apart from the fact that actually her very statement is jamil. If you analyze rhetoric, if you analyze language, and if you look at that response, it is astonishing. It is an astonishingly beautiful response because it has a certain economy, it has a certain proportionality, and it's immediate, it's fil badir, as you would say in Arabic. That is a wonderful response. So the question is, what was jamil? And I want to just mention a few things which occurred to me based on also things that I've read. What was jamil in what she saw? What was not jamil was the way in which her brother, her sons, her nephews, her family, their companions had been killed. The brutality, that was not what was jamil. The fact that their tents were burned, the fact that they were taken as prisoners, the fact that they were chained and in ropes, this was not what she meant by jamil. But what she was talking about
was an expression of her character and that of her brother. It is an expression of her beauty of her own person, because it reflected something which is fundamental in any sound individual who understands what beauty is, and that is this question of tawakkul and rida. The state of tawakkul with God and rida with what He had ordained. That was an expression of the beauty of her person, which is being expressed in this way. And as I said, it was an argument against the ugliness of what had been done to her family. And it's also an expression of her patience. One of the main forms in which we find the term Jameel, for example, in the Quran, is we have two cases of this term Sabr Jameel. This is why when anyone passes away, you enjoin upon the family Sabr Jameel, right? Where does this come from? It comes from the story of Hazrat Yusuf alayhi salam in the Quran, in which when with the fake blood, the bloodied shirt of Hazrat Yusuf was placed Hazrat Yaqub, and of course he wept. It was said, but he was enjoined to have Sabr Jameel, right? And we know that Yaqub cried for many years over his son who was not even killed. And yet here you have Zainab expressing Sabr Jameel, and as they say, 18 of her Yusufs have been killed, and many others, apart from that, have also been killed. So that's an expression of what she finds beautiful is the expression of her own character, of her own Sabr Jameel. And it's also about the nature of the martyrdom, the witnessing of the Imam on the day of Ashura and of his companions is also an expression of the beauty, because they are witnessing and they are bearing witness to the beauty of God by sacrificing everything for God. It is an expression of the beauty of their character, which he was also testifying to. And so in that sense, her response is absolutely right. What the people did on Ashura was ugly. What God did, what God manifested, was beautiful because of the character of the women of Sayyidah Zainab and of the character of the Imam and his companions and what they bore witness to. That was what was purely Jameel. And that is the fundamental issue which we have to think about. Every word of the excellences and the fadila of the Ahlul Bayt in some ways is also a musibah. And every musibah is also a fadila. They are intertwined completely. It's very difficult sometimes to talk about very simple things and not be moved because, as I said, we are brought up in a tradition. We are very fortunate that ever since we were in the wombs of our mothers, we heard the Musibah of Imam Hussein. We heard the terms Ya Hussein. We heard about Zainab. We heard about what happened to her in Karbala. We heard about her being taken, tied up on camels, driven past, deliberately past the bodies of her brother and her family and their companions, deliberately taken past, paraded, shown up. These are the daughters of the Prophet. Come, witness the show, witness the tamasha. This is not a small thing.
And then coming back to Karbala, what we mark in Arbaeen, a very different thing. They're coming back, but the camels have litters. The women are veiled. They're in these veiled litters. The Imam is brought not in chains, but he is brought with some respect, and they come back to Karbala. And even when they do that, think about what would they have thought? What would have they thought? They would have remembered the situation in which they left. They would have remembered the bodies on the grounds. They would have remembered the heads which had been severed. And one thing we are told in some of the maqatil is that as they were getting close, and the leader of the caravan said, "We are getting close to Karbala," because he'd been asked to take them from Karbala. We are told that some of the women threw themselves off, out of their litters, out of their camels. They threw themselves in the same way that they had thrown themselves off the camels as they were leaving, so that they could cry over their loved ones the last time. And they went on their hands and knees to the graves of their loved ones and to the grave of Imam Hussein. These are not small things to think about. These are acts of beauty which move us. They show us the love, but they show us the musibah. They really make us understand what is the difference between ugliness and what is the difference between that and beauty. إن الله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. जो तशरीफ लाए और आप लोगों के सामने जो भी सेरेमनी ने एक्टिविटीज परफॉर्म किए पिछले कुछ महीनों में उसके बारे में तस्वीरें बताएं उसके बाद हम उसका वर्ड से आप लोग मेरे से और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम We had a couple of cricket matches, which was one was against the one was against Arbaeen. Got one more indoor cricket tournament planned up. So the idea is that it's just not a village and trying to mashallah seeing you all there. That's sort of a sign and a number of so these people participated in the defensive power. Some of them we are limited capacity due to either the limitation at the venue or sometimes the availability of everybody there. So we also organize group for our main contact you guys is WhatsApp as of now, or if you're not on there, please register, ask some of your friends or just go to our website, surrey.com, the next main Majlis, inshallah, will be for Imam Arbaeen. It will be on the 14th of December, inshallah. Between 17 and for all those who are we will be reciting Majlis on 14th of December. So, aside from these religious and the social gatherings, we also looking to go into the to and
guidance for next year. Something to inshallah. The other thing which we have already got a place at the Surrey Momineen Council for us, as per our knowledge, the first thinking unfortunately, we can't buy the grades as of now, but they are allowing us to have the graduation as we go. So, if you guys need any guidance on that, then please contact us as well. Aside from that, we're working on a freehold graveyard project. It's a large project, so we are trying to get some etc. built in for that. We're engaging with other centers for it. So inshallah, we'll keep you posted on that thing as well. Finally, I know we have been, alhamdulillah, the school's been kind with us and we've been hiring this space for just over 2 years now, and alhamdulillah, but aside from this, we are in the lookout for the services as well. For inshallah, we'll keep you posted. Last but not least, we've got alhamdulillah charity registration status done. Thanks to a few brothers that we've seen the assistance for so one thing which could be useful is if you can sort of do some sort of planning or regular basis, will help us to be a little more. So with these words, again, thank you all, ladies and gentlemen, and the brothers and sisters over there. Let's just keep in touch. Let's just sort of keep building this momentum. And again, this virtual Azhar is there to sort of help us all. So let's just sort of continue to keep meeting together and keep growing together. Thank you. डॉक्टर शमसुल हसन साहब से ये तशरीफ लाए सलाम पेश करें और
نصیب ہے منزل کو اہل بیت کے قرآن سے پوچھئے زندہ کی شام فاتحہ. جب چھوٹے امام دی کے عزادار قید سے چھوٹے اسیر و مضطر و ناچار قید سے چھوٹے جنازے سے چھوٹے بکا کا حکم جا پایا تو دل کو کیا ملے گا قیامت آئی کہ شاہ خدا کا گوش آیا سلام کر کے مریض علم یہ چلایا بہت دنوں میں اسیروں کو یاد فرمایا فراق شاہ میں قیدی کڑی اٹھاتے ہیں غذا کے بدلے فقط تازیانہ کھاتے ہیں خبر نہیں ہے شاہ کربلا بابا تمہارے بعد بلا پر سہی بلا بابا رسن میں بند گیا سادات کا گلا بابا بطول لٹ گئی حیدر کا گھر جلا بابا اسیر ظلم ہوئی در بدر پھری بیوے حجاب کی ہے جگہ ننگے سر پھری بیوے مریض ہجر نے کیا کیا نہ شور و شر دیکھا حضور کے سر پرخوں کو نیزے پر دیکھا ہجوم عام حرم کے ادھر ادھر دیکھا اسیروں کو سر بازار ننگے سر دیکھا خرابے میں یہ مصیبت گزر گئی بابا تمہاری لاڈلی گھٹ گھٹ کے مر گئی بابا تمہاری لاڈلی گھٹ گھٹ کے مر گئی بابا جب آفتوں کے صلوات پر محمد وآل محمد. میں اب گزارش کروں گا مولانا حسن معروفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں اور محمد وآل محمد صلوات.
صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قرآن کریم کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 177 کا آخری ٹکڑا، آخری حصہ. میں نے اس سال جتنی بھی مجلسیں پڑھنے کا اتفاق ہوا اسی آیت کریمہ کے ذیل میں نے گزارشات کی ہیں، اور اسی آج آپ کے سامنے ارشاد رب العزت ہے کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون. واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. لعلہم کہ شاید وہ لوگ جن کے درمیان میں تم بیان کر رہے ہو یتفکرون، وہ سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں. دیکھیے جو میں نے مجالس پڑھی ہیں تو اس کا عنوان بھی ذکر و فکر رکھا ہے، اور اسی عنوان سے تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر عام طور سے پائی ہوئی چیزوں کا ہوا کرتا ہے اور فکر پانے کے لیے کی جاتی ہے. تو اللہ نے بھی اس آیت کریمہ میں یہ فقصص القصص، واقعہ کوئی ہو چکا ہے، وہ پایا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، بیان کرو. لعلہم یتفکرون کہ شاید جن میں تم بیان کر رہے ہو وہ ان واقعے سے کچھ اپنی زندگی کا راستہ نکال سکیں، پا سکیں. ظاہر واقعات معمولاً جب ہو جاتے ہیں تبھی اس کو واقعہ کہا جائے گا، یہ واقعہ ہوا، اور وہ تاریخ بنے گا، لوگ اس کو دہرائیں گے. دنیا کے جتنے بھی واقعات ہیں، میرا جتنا مطالعہ ہے اس میں کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہونے سے پہلے بیان کیا جانے لگا، اور خالی جس کے لیے مسلمان کے جتنے فرقے ہیں کم سے کم 50 سال پہلے سے بیان کو تو مانتے ہی مانتے ہیں. مگر میں اپنے اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، واقعہ کربلا 50 سال نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم تک بیان ہوتا رہا ہے. جو بھی نبی
عرض کربلا سے گزرا ہے، وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے واقعہ کربلا کو بیان کیا۔ اب اس اعتبار سے ذرا سا غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ اللہ بھی واقعے کو بیان کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس واقعے میں کوئی نہ کوئی درس ہے، کوئی نہ کوئی سبق ہے، کوئی نہ کوئی زندگی کو مزید ترقی دینے کے لیے یا واقعی معنوں میں زندگی کو زندگی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی درس موجود ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو آدمی پڑھ کر کے اپنی زندگی کے راستے تلاش کرے۔ اور واقعہ کربلا کو انبیاء کے لیے بیان کیا ہے۔ جبرائیل نے جب گزرے ہیں ادھر سے، کوئی حادثہ ہوا، کسی رنج سے گزرے ہیں، تو اس رنج کے اسباب کو آ کے بیان کر، گویا کہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ گویا کہ واقعہ کربلا میں جو ہادی اللہ کی طرف سے آئے ہدایت دینے کے لیے، ان کے لیے بھی درج پایا جاتا ہے۔ اس لیے واقعہ ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ صبر کا مرحلہ آ سکتا ہے، امتحانات بہت سخت ہو سکتے ہیں، بہت کچھ دینا پڑ سکتا ہے اس راستے میں۔ اس واقعے کو بیان کرنا کہ ایک چیز جب عظیم ہو جاتی ہے تو اس عظیم چیز کے لیے باقی ساری چیزیں کمتر ہوتی ہیں، اسے نثار کر دینا چاہیے عظیم کی بقا کے لیے، عظیم چیز کے پانے کے لیے۔ اب اس اعتبار سے آدمی سوچے کہ ہمارے یہاں، ہمارے درمیان میں، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہوش نہیں تھا، تب بھی ذکر حسین اور ذکر کربلا گھروں میں ہوتا رہا، یہاں تک ہوش آتا گیا اور ہم دیکھتے گئے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ ماتم کر لینا، فرش ادا پر بیٹھنا، ذکر کے ترتیب کو سمجھنا، اسی طریقے سے کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ۔ تو کیا کبھی ہم پر یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے سے پوچھیں کہ جس واقعے کو اللہ نے انبیاء سے بیان کرنے کے لیے کہا ہے بیان کریں، اور ان کے لیے بھی وہ رہنما بن سکتا ہے، ہم نے کربلا سے کیا پایا اور اپنی نسل کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم باقی مانو اپنی نسل کو اس کربلا سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اور یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہم پاتے ہیں اور اپنی نسل کو دیتے ہیں، مگر لاشعوری طور پر کاش کی شعور بھی جاگتا جائے۔ ملتا ہے کیا؟ اور ذکر کر رہا ہے بخدا ملتا ہے، بخدا ملتا ہے، فرش عزا پر آ کے بیٹھ جانے سے ہی ملتا ہے۔ خود ہم اس عقیدے کے ساتھ میں آتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں فاطمہ الزہرا آتی۔ اور روایت ہے اہل البیت کتاب محمدیہ رے شہری کی، جو فضائل اہل بیت میں آپ نے جانا کہ اس کا نام رکھا ہے اہل البیت، سارے اہل بیت سے متعلق فضائل ہے اس میں ایک واقعے کو، ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچ جاتا ہے تو چونکہ اہل بیت بھی آتے ہیں، اس کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، فرشتے پھر آتے ہی آتے ہیں۔ جب فرشتے بھی آ کر کے پھر واپس اپنی جگہ جاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو ان کے وجود سے ایک الگ سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور حیرت سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے وجود سے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو یہ کہتا ہے بے خبر، تمہیں خبر نہیں تھی، فلاں جگہ ذکر اہل بیت کے لیے فرش، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب اس فرشتے سے یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں وہاں لے کے چلو۔ بھائی اب وہ ذکر نہیں رہا، نہیں، خالی جہاں لوگ بیٹھے تھے وہاں لے کے چلو۔
اور وہ آ کر کے خالی اس جگہ پر پھر بیٹھ کر کے چلا جاتا ہے، اس کے وجود سے وہی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر خوشبو کو ہر مشام محسوس بھی نہیں کرتی، ضروری نہیں ہے کہ یار خوشبو کو سارے لوگ محسوس بھی کریں۔ جیسے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت یوسف نہیں آ رہے، ان کا پہنا ہوا کرتا ان کے بھائی سب لے کر کے آ رہے ہیں، تو جناب یعقوب بڑی پہلے سے مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن جن کے درمیان میں کہہ رہے ہیں ہر ایک یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ خوشبو بہت تیز ہے، ہم بھی تو یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ لیکن ان کو خوشبو نہ آنے سے اپنے ہی باپ کے دماغ پر غلط اثر کا یعنی بیماری کا خیال پیدا ہوا کہ شاید ان کے غم میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایسا کہنے لگے ہیں۔ عزیزان گرامی، نہیں، ہر خوشبو کو ہر آدمی محسوس نہیں، ہر مشام محسوس نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے واقعہ پڑھا کہ فرشتے جاتے ہیں تو خوشبو دوسرے محسوس کرتے ہیں، تو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جو واقعاً عقیدے کے ساتھ میں یہاں سے آیا تو اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہو، بلکہ اسے یقین کرنا چاہیے کہ ذکر حسین کی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ وہ دن بھی لے آئے اور آ سکتا ہے کہ دوسرے محسوس کریں، خود کو بھی محسوس ہونے لگے کہ گھر کے جو افراد نہیں گئے ہیں وہ کہنے لگے کہ گھر میں خوشبو آ گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یقیناً ذکر اہل بیت کی خوشبو ہوتی ہے اور وجود اہل بیت کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ طے ہے کہ وہ آتے ہیں، کہیں بھی جائے تو پرشہدہ تو وہ آتے ہیں۔ اگر اس یقین کے ساتھ میں آئے گا انسان کہ نہیں وہ ہیں تو ان کا وجود تو خود نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو اگر وہ ہے تو یقیناً عقیدے کے ساتھ میں آدمی آتا ہے، تو کم سے کم وہ دن جس دن ہر لوگ نفسی کا عالم قیامت ہے، ہر ایک بس صرف اپنی فکر ہوگی۔ یقین کیجئے کہ اس کے لیے بھی میں نے روایت کو دیکھا ہے کہ قیامت میں جہاں کوئی کسی کا پہچاننے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ والدین اپنے اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو بھی نہیں پہچانیں گے، نفس کا عالم ہوگا۔ لیکن جو زیارت حسین کے لیے گیا ہے اور واپس آیا ہے تو روایت میں معتبرین روایت میں جب ظاہر جاتا واپس آنے لگتا ہے تو وہاں موجود فرشتہ اس کی پیشانی پر ایک مہر لگا دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ مہر جو ہے چمکنا شروع ہو جائے گی نور کی شکل میں، اور لکھا ہوگا اعرفوا، پہچانو، ہذا زائر قبر الحسین، یہ قبر حسین کا زائر آیا ہوا، یعنی امام حسین اپنے زائر کو اس جگہ جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا پہچانوائیں گے کہ ہمارا زائر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے انسان کو اگر کبھی نصیب ہو جائے، اور اللہ سب کو نصیب کرے، پروردگار سب کو نصیب کرے کہ کسی طریقے سے وہاں جانا ہو جائے، لیکن اگر کسی کی یقین کیجئے صدق دل سے نیت ہوتی ہے، حالات نہیں بن سکے ہیں کہ وہ جا سکے، تب بھی حسین اپنے ظاہر میں بنا لیتے ہیں۔ جنگ صفین کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ صفین میں امام مولا کائنات کے ساتھ میں ایک آپ کا ساتھی آیا ہوا اور آپ کے ساتھ میں جنگی فتح ہوئے تو بے انتہا وہ خوش بہت خوش ہوا، اور خوش ہو کر کے کہنے لگا مولا میرے بھائی کی بے حد تمنا تھی، آرزو تھی وہ اس میں شریک ہو، لیکن اچانک اس کے ہاں ایسے جو حالات پیدا ہو گئے اور وہ نہیں آ سکا۔ امام نے خالی 3 مرتبہ اس کو ٹوکا،
تم یقین کے ساتھ میں کہتے ہو وہ آنا چاہتا تھا. دوسری اس نے اور زور سے مولا میرا بھائی ہے، اس کے یہ الفاظ اور اس طریقے سے کہہ رہا تھا. پھر مان کر تم کو ہے نا یقین کہ وہ آنا چاہتا تھا. پھر اس نے گویا ایک طریقے سے لفظ تو اس میرے بعد میں گویا قسم کھا کے کہنے لگا کہ مولا نہیں وہ بالکل آ رہا، یہ ایسے حالات ہو گئے نہیں آ سکا. امام نے اس کے بعد فرمایا نہیں وہ تو تھا، وہ اس جنگ میں تھا، اب اس کی آنکھیں کھلی. میں اس کو رکتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں، اس کی تمنا کو جانتا ہوں، اس کے حالات کو جانتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر نہیں آیا. مگر امام کے نہیں وہ تھا. وہ امام بتانا چاہتے ہیں جس کی نیت صادق ہوتی ہے ہم اسے اپنا بنا لیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے. سچی نیت ہونی چاہیے انسان کی. اگر سچی نیت ہے تو اس کا گویا وجود ہے. الاعمال بالنیات، یہ تو ہے کہ عمل کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے. جیسی نیت ویسا عمل ہوتا ہے. نیت تھی، سچی نیت تھی، تو امام نے اس کو حاضر لوگوں میں سے شمار کر لیا. تو اسی کا تک ہم جب مولا حسین کی زیارت پڑھتے تو اس میں ہوتا ہے اے کاش بھی ہم بھی ہوتے، ہم بھی کربلا میں ہوتے تو وہاں جیسے دوسرے لوگ شہید ہو کر کے کامیاب ہوئے ہمارا بھی کامیاب لوگوں میں. خدا کی قسم جب کبھی بھی یہ انسان جملہ دہرائے یعنی دہراتا ہی ہے. کبھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کی نیت سچی ہونی چاہیے. واقعی یہ تو اللہ کی مسرت وہ جانتا ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن میری محبت حسین سے اتنی ہے کہ اگر میں ہوتا تو انہیں تو بلانے کی ضرورت نہ ہوتی، میں خود جاتا. تو آپ یقین کیجئے کہ اگر ایسی نیت سچی ہوگی تو امام حسین شہدائے کربلا کے درجے میں اپنے پاس بلا لیں گے. سب آپ محمد و آل محمد پر ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اپنے ہاں کسی طرح کی کمی ہو سکتی ہے. اس لیے یہاں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا اللہ کا حکم ہے فقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات کو بیان کرو لیکن ایسے کہ لوگ سوچیں، لوگ فکر کرنے لگیں کہ بھائی یہ ایک درس ہے، اس میں ایک سبق ہے، اور اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے. میرے لیے یہ سبق ہے، میرے بچوں کے لیے یہ سبق ہے، بیٹی ہے تو اس کے لیے یہ سبق ہے، بیٹا ہے تو اس کے لیے یہ سبق ہے، پڑوسی ہے تو اس کے لیے یہ سبق ہے، اور دوسرے لوگ ہیں جن سے میرے روابط ہیں ان سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے. کون سا ایسا پہلو ہے جو کربلا کے واقعے میں نہیں آیا جاتا ہے؟ ایک ایک کر کے پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو بڑی واضح دکھائی دینا شروع ہو جائے گا کہ واقعی کوئی اتنی عظیم چیز ہے جس عظیم چیز کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اور قربان بھی کس طریقے سے کہ اندازہ ہو جائے کہ وہ جس کے لیے قربان کی گئی وہ کتنی عظیم چیز ہے. اور پھر اس کا اب خدا خود آنے سے، صدق دل سے آنے کی وجہ سے بھی خون میں اس کے اثرات آتے ہیں، ذہن میں اس کے اثرات میں مرتب ہوتے ہیں، اور نسلوں تک یہ اثرات جاتے ہیں. اس لیے خاص طور سے اگرچہ الحمدللہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اس بات کا خیال کرتے ہیں، خیال کیا جاتا ہے. نہ جانے کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں جائیں تو بھائی بیٹھنے کا یہ نظام ہونا چاہیے، اور ایسے بھی یہ کرسی نہیں ہو، صاف نہیں، اونچی نہیں تو نیچی نہیں، پتہ نہیں ہر چیز نہیں. لیکن فرش ادا کے لیے کسی کو اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جس طریقے سے جیسے بھی ہو، نہ آگے ہونے کا، نہ پیچھے ہونے کا، نہ زمین کو ہونے کا، نہ کرسی، کسی طرح کچھ نہیں. اسے لگتا ہے کہ جب فرش ادا پہ آ جاتا ہے اس کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، بخدا اسے لگتا ہے اس کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے. پھر وہ اپنے کپڑے کو نہیں، جو بچھا ہوا وہیں بیٹھ جاتا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مثلاً ارے نہیں نہیں یہاں کبھی ادھر سے وہ گزر کے گیا ہوگا، کیسا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، بیٹھتا ہے. بخدا فرش عزا پر جانے والا فرش عزا پر آ کر کے اس جگہ کو نہیں دیکھتا بچھا کیا چیز ہے، نیچے اسی کیا چیز ہے، جس کی بارگاہ میں آیا کی عظمت کو دیکھتا. بس اس کی نگاہ سے اس کے ذہن میں یہ کہ نہیں
यही तो हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा भी तो है, यह रसूलुल्लाह में ये फरिश्तों का इज्तिमा भी है सब। जब ये अकीदे की रोशनी उसके दिल में होती है तो वो सब वो जगह उसके लिए अजीम दिखाई देने लगती है, और वो अपने लिए जो है ये अजीम मानता है और समझता है इस जगह से कि हम आए हैं बहुत अजीम जगह पे। और चूंकि हम जिक्र भी करते हैं, मैं तो ख़ास तौर से इस वाक़े को जिसको आपने बारहा सुना है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैंने खुद अपनी ज़बान से नक़ल साहब को पढ़ते हुए और लिखते हुए कि अगरचे मैं तारीख़ी एतबार से इसको साबित करना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल है कि उसको साबित कर ले जाएं, या जो भी हदीस या रवायत को साबित करने के तरीके होते हैं उन तरीक़ों को देखा तो साबित करना बड़ा मुश्किल है, मगर हालात के एतबार से लगता है कि ऐसा हुआ है। और वो चीज़ हालात हमें हमारे लिए जो उस माहौल का आदमी है वो सबसे बड़ी दलील होती है। और उसमें उस वाक़े को पढ़ना कि वाक़े करबला के बाद किसी ने अपने घर पर खुशी के मौके पर कि उसके बच्चे या की शादी है और चौथे इमाम को दावत देने के लिए गया है कि अगर आप आएंगे तो ये बरकती वक़्त हमारे लिए होगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने खाली उस वक्त ज़ाहिर फ़ौरन इनकार भी नहीं कर सकते, कोई कह रहा और चाहने वाला कह रहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, नहीं और कोई बहाना, बल्कि खाली ये इतना कहा कि उससे अज़मते ज़िक्र करबला भी सामने आ जाए, इसे करबला के बाद से मैं किसी खुशी के बज़्म में नहीं जाता, इस तरह की जो खुशी के बज़्म उसमें नहीं जाता हूँ। और थोड़ी देर के लिए अपनी परेशान हो के ज़ाहिर खुशी के मौके को रंज में और गम में तब्दील तो नहीं किया जा सकता कि नहीं, हमारे उसमें ये नहीं कह सकते हैं हमारी मैयत हो गई आ जाए, भाई शादी तो शादी ही है, अब उसको मैयत में तो तब्दील नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो खुद इमाम को जवाब ना दे करके थोड़ा सा उसने खुद सोचा और सोच करके दोबारा आया और कहा कि मौला मैंने अपने घर पर ज़िक्र हुसैन का एहतमाम किया, मैंने ज़िक्र हुसैन का एहतमाम किया है। इमाम कहा मैं आऊँगा, ज़िक्र करबला का एहतमाम किया है इमाम साहब सलाम ने आने के लिए। बहरहाल बहुत सारे लोग इसमें इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ के सभी हैं, लेकिन बाद जगहों पर शिद्दत से उस रस्म को, उसमें मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से, तो वहाँ है कि आज भी किसी घर में शादी होती है तो शादी के रस्म में पहले मजलिस होती है, ज़रूरी है लाज़िमात पहले मजलिस होगी, जिसको मालूम है मजलिस होगी, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन उसी जगह उसी जहाँ सारे रसूमात होने वाले हैं पहले फर्शादा बिछा करके, गोया कि वही चौथे इमाम के लिए कि नहीं मैं वैसे जगह नहीं आता हूँ, गोया एक शिया होते हुए वो अपनी ईमान की आंखों से देख रहा होता है कि अगर ऐसे हमने अपने सारे लोगों को बुलाया है, अगर वक्त भी इमाम आ जाए तो इससे ज़्यादा बरकत और क्या होगी। और उनके आने का जरिया यही है कि ज़िक्र हुसैन के लिए फर्श भी शादी है, तभी वो आएंगे। और हम और आप अपने गरीब खानों में, अपनी जगहों पर, अपने घरों पर, जहाँ कहीं पर हमारा बिल्कुल दिल की आँख देख रही होती, कोई आया हो या ना आया, कोई आया हो या ना आया, लेकिन यकीनन फातिमा तो ज़हरा ज़रूर आए, मासूमीन ज़रूर आए होते हैं और यकीनन आए होते हैं, यकीनन आए हुए होते हैं। ये खुद मौजू है कि किस तरीके से और कैसे मैं इस पर पढ़ता हूँ, लेकिन उसके लिए बहरहाल वक्त चाहिए, मैं उसका जिक्र न करके वो आते हैं, यकीनी तौर पर वो आते हैं। ये जिस्म इंसान को मुक़य्यद कर देता है, लेकिन जिस्म के क़ैद से जब हम जैसा इंसान भी आज़ाद हो जाता है तो उसके लिए दर दीवार कोई माने नहीं होते हैं, उसके लिए भी दर दीवार माने नहीं होते हैं। बस ये कि अपने अमाल से उसको आज़ाद होना चाहिए।
अगर अमाल की कैद में ना हो तो उसकी वसाअत को भी आप नहीं समझ सकते हैं कि उसका कितना वसी हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे ये रोशनी है, ये रोशनी दीवार की वजह से मुक़य्यद हो जाएगी, लेकिन अगर दीवार हट जाए तो आप इस रोशनी की हद नहीं बता सकते हैं। खुद आप नहीं बना हद होगी, लेकिन बयान नहीं बता सकते हैं कि कहाँ तक है और किस तरीके से, और वहाँ कितना कम है और कितना ज़्यादा है। मसलन खाली अब अपने जहन के एतबार से बात, लिहाजा वो भी अनवार हैं, खुदा वो अनवार हैं, नूर हैं, और वो आते हैं, यकीन आते हैं। इसलिए भी कभी किसी इंसान को अपने गुर्बत या किसी चीज़ का एहसास नहीं, जब भी मौका मिल जाए और इम्कान पाया जाता है, नहीं मौका मिलता है सिर्फ के दिल से खाली अपने बच्चों को बैठा करके खाली या हुसैन करने के लिए बैठा ले, खाली अपने बच्चों को बैठा ले घर में, उसी जगह जिस जगह रहते हैं थोड़ा सा बदल करके नहीं है फर्शियादार एक चीज़ आपने बिछा ली और बिछा लेने के बाद जो है अपने बच्चों में जब खाली बैठ करके वर्ता बैठे करो कर या हुसैन कहना शुरू कर दिया। आप यकीन करिए आपकी ज़ाहिरी आँख देखे या ना देखे मगर हुसैन की माँ आएगी जरूर, वो बरकत का सबब बनता है। ऐसे ही बिला वजह नहीं है कि हमारे यहाँ कोई गरीब से गरीब भी हो तो वह चाहता है कि साल में एक दिन ऐसा हो कि जिस दिन हमारे घर में हुसैन के मातमदार आ जाए, आए थोड़ा सा लोग बैठे। नहीं होता तो वाकई मैं खुद, मेरा ताल्लुक लखनऊ से मैं रहता, मैं जानता हूँ नहीं है वाकई के लोगों के लिए वो तबर्रुक का एहतमाम नहीं कर सकता, बस खाली अपना पड़ोसी भी नहीं है तो खुद अपने घर में अगर बच्चे हैं तो बैठ करके बिछाएगा जरूर। हर घर में एक कमरा होता है जिसमें अज़ाखाना खाली इतनी जगह है जिसमें एक अलम लगा दे, बस इतनी जगह है जिसमें सिर्फ एक अलम लगा दे और लगा करके बस वो उसको अज़ाखाना कहते, वहीं बैठ करके। इतना तो आपको हर घर में मिलेगा। वो घर में ये चीज़ नहीं होती, वो खुदा की कसम बरकत का सबब बनती है और हुसैन की माँ फातिमा को राजी करने का सबब बनता है, जाने गिरामी। न जाने आप कितनी देर से बैठे होंगे, ना मैं अपनी बात को समेटते हुए जल्दी से ये बात कहूँ जाने गिरामी। अभी कल का दिन गुजरा, चहलुम का दिन सभी जानते हैं कि बहरहाल उस दिन असीराने करबला में पहुंचे, लेकिन खाली ये कह देना है कि करबला में पहुंचे ये काफ़ी नहीं होता है। एक लम्हे के लिए सोचें और सोच करके मैं मामूलन अपने सामने से कहता हूँ कि कभी जब मसाइल सोचा करें, सुना करें, तो कभी कभी अपने बिस्तर राहत पर जाने से पहले उन मसाइल को खुद अपने जहन में खुद ही जाकिर बनिए और उसको जो है आप उसकी तस्वीर कि मैंने इस तरीके से हुआ है, आप यकीन कीजिए कि आपका दिल रोएगा, आंखों में उस वक्त सच्चा आंसू होगा। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या जिनको आज़ादी मिली है कैद खाने में, कम से कम एक बच्ची के बारे में तो आपने बारहा सुना होगा कि वो पूछती है कि वो दिन कब आएगा जब हम अपने घर जाएंगे। सोचें कि वो बच्ची पूछे कि वो दिन कब आएगा जब हम घर जाएंगे, और जब वो दिन आया हो तो वो ना हो, खुदा की कसम। एक माँ का दिल रखते हुए, एक बाप का दिल रखते हुए सोचे, उम्र 4 साल ही की है और वो अपने वतन को याद करते हुए कहे कि वो दिन कब आएगा, और जब दिन आया है तो सोचे माँ अभी जिंदा है, पुफी माँ अभी जिंदा है ना, जब चलने लगे कैसे कदम उठेगा,
आप सोचे क्या वहां जनाबे ज़ैनब नहीं गई होंगी कब्र पर, क्या माँ रबाब नहीं गई होंगी कब्र पर, और क्या कहा ना होगा सकीना उठो हम घर को जा रहे हैं। अजीजों अगर जब आ करके इस तरह के अल्फाज के लफ्जों में कहा होगा, मगर जब वाक़या गुजरा होता है तो सारी बातें ज़हन में आती है। तुम जाने को कह रही थी, दिन आ गया है, मैं कहता हूँ जब वहां गई होगी कब्र से क्या लर्जी होगी और कहा होगा करबला पहुंचिएगा चचा अब्बास को सलाम करिए। वहां से करबला होते हुए आए ना, करबला होते पहुंचे करबला में 2-3 जुले जब करबला पहुंचा ये काफिला, तो मैंने जितना पढ़ा उसके एतबार से पहले जनाबे जाबिर पहुंच चुके हैं और पहुंच के फरात में गुस्ल करके कब्र हुसैन पर हैं और कब्र हुसैन पर बैठे हुए आका हुसैन को बड़ी देर तक सलाम कहते गए, बल्कि एक हबीब एक वाला अपने उसको जिसे चाहते हैं सलाम कर रहा, मगर सलाम का जवाब नहीं आ रहा। बात कर रहे हैं, मैं सलाम कर रहा हूँ और फिर खुद ही जवाब देते हैं। शायद इसलिए सलाम का जवाब ना आ रहा हो कि मैंने सुना है कि आपके सर को गले से काट करके अलग कर दिया गया था, शायद इसलिए जवाब ना आ रहा हो। अभी इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे कि एक मर्तबा आवाज आई, तुम जाबिर मेरी कब्र छोड़ करके दूर चले जाओ। घबरा गए, बोला आका क्या आप मुझसे नाराज हैं? एक मर्तबा आवाज आई, नहीं जाबिर मेरी बहन मेरी बहन आ रही है। जाबिर की निगाह बहुत कमजोर हो गई थी। अरे साथ में जो था सहारे के लिए, कहा जरा देखो तो कोई आ रहा है। खड़े होके देखना शुरू किया, देखा गुफ्तगर तो गुबार उठा रहे हैं और करीब हुए तो एक मर्तबा बताने वाले ने बताया लोग आए हैं लेकिन वो अपने नाकों से उतर नहीं रहे, अपने को गिरा रहे, अपने को नाकों से गिरा रहे। और एक मर्तबा देखा कि खातून अरे चल के नहीं घुटनियों के बल चल घुटनियों के बल चल के आई है। और आते ही पहले कहा भैया मैं तुम्हारी सकीना को ला सकीना को ला न सकी। हज़ारे गिरामी बहुत गिरिया किया, लेकिन जनाबे ज़ैनब चलने का वक्त आया तो सभी को फिर से सवार किया और चलने के लिए कहा। जब सब सवार हो गए चलने लगे, एक मर्तबा मुड़ के देखा तो क्या देखा, कोई खातून कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। अब जो करीब आके देखा तो कोई और नहीं, रबाब रबाब है जो कब्र हुसैन से लिपटी है। खड़ी होके कहा रबाब अरे चलिए चलने का वक्त आया। आवाज दी शहजादी कहाँ जाऊं, मेरी बेटी थी कैद खाने में सो गई, मेरा लाल अली असगर नहीं सो रहा है, मेरा सरताज हुसैन यही है, शहजादी कहाँ जाऊं। अरे आप जाए, ये तो ज़ैनब थी जो रबाब को ले आए। हाय हुसैन, वाह हुसैन के भाई अल्लाह सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबी यनक़लिबून। मातम हुसैन। कितनी तपिश है
سایہ تیرا آخر حسین نازوں کے پال بیٹا آج جھولی میں پھیلاؤں آخر حسین کہ حکم یزیدیہ تیروں پہ تیر لاشوں کے بعد لاشاں زہرا کے گھر کا مجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں آخر حسین کہ اجڑنا گھر کسی کا کرتی ہوں میں دعائیں مقتل میں آ کے تجھے کو دیتی ہوں میں صدائیں کیوں بولتا نہیں ہے آ کے تجھے مناؤں آخر حسین کہ خنجر چلانا اسی پہ ہے نازوں کا یہ پایا ارے گردن نہ کاٹ اسی کی احمد کا ہے گوارا دنیا سے جا کے بیٹا کہیں پھر میں نہ جاؤں آخر حسین کہ ڈھونڈوں کے بیٹا کدھر ہے میرا ارے پانی دیا سے تو جلتا جگر ہے میرا ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاشا تیرا بناؤں آخر حسین کہ دربار شام میں کیوں زینب کا ہے کھلا سے ارے ہائے میری سکینہ کا کرتا بگڑ گیا ہے اس حال بے بسی میں کہیں پھر میں مر نہ جاؤں آخر حسین گزری جو تیرگاہ سے
भाई भाई
بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سرور شہید کا، کے ناریے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی آشنائے تھے دامن میں شاہدی، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبی، ایک شب بھی رہ نہ پائے نہ جس کی دلہن تمہیں، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور کشی کا بقا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی سے چڑی میں صدا دیتی رہی، تو نازی آل عمران کہاں اور زیدان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، سنایا بازی، جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، سنایا بازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سانچ دے، مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا، مجھ میں ہے درشے لبی تو نایا بازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا بازی، دھوپ میں تو تھا سجے تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، ہے
سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابالی سنایا غازی جبر کا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شیر میرے ہم کو لیے یہ مسلمان سارے اہل شہر گئے الفت کوفہ کبھی الفت شام کبھی آیا ہم بے نظیر